ملت سے میرے آنگن میں آ نہیں سکتے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا ایک فرد مجرم ہے. کوئی ذات کا مجرم، کوئی سماج کا مجرم، کوئی اپنے مادر وطن کا مجرم. اور جرم ایسا کہ کیا کہا جائے. البکار وہ جرم ہے ملت کے ساتھ ربط کے ٹوٹنے کا. وہ جرم ہے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے کا. وہ جرم ہے احساس کا. وہ جرم ہے جذبات کا. اور حاضر وقات ہے مجرم. میں شرمیدہ، قدم لرزیدہ، زباں خاموش، سوچ ویران، کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. جہاں فرد نے ملت کے ساتھ ربط توڑ دیا، جہاں حکمرانوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ملت کس حال میں ہے، جہاں یہ قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا بیٹھی. صدر الوقار، آپ بہتر جانتے ہیں جو قومیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلا بیٹھے تو تاریخ انہیں کس نام سے جانتی ہے. لکھنے والا مورث اس قوم کی داستان نہیں لکھتا جو اپنی ملت سے ربط کو توڑ دے. ارے جو بنیادیں اٹھائی تھی، میرے آبا میں جس اونچی عمارت کو بنایا تھا، سخنور کیوں نہیں لکھتا اس آہن کی عمارت میں دراڑیں کس طرح آئی. میرے شہروں کی جانب فصیلیں دل کا پہرا تھا تو پھر شہروں سے لوگوں کی پکاریں کس طرح آئی. ارے بتاؤ، غیر کو میری کمائی کون دیتا ہے؟ غیر کو میری کمائی کون دیتا ہے؟ میرے ہی شہر میں میری دعائی کون دیتا ہے؟ میرے ہی خون سے لکھی میری پہلی رنادن کو سخنور کیوں نہیں کرتا؟ صدر علی سرے تسلیم غم کہ ملت کے ساتھ ربط ٹوٹنے کو ہے. مگر صدر علی وقار، اگر ہم متحد نہیں تھے تو پھر لاکھوں لوگوں کے خون سے غسل لے کر خطہ زمین کو کیسے پاک کیا؟ اگر ہم اتنے ہی تقسیم تھے تو مشکل گھڑی میں دو خالد یکجان کا منظر کیسے پیش کیا؟ اگر ہم اتنے ہی بٹے ہوئے لوگ تھے تو دہشت گردوں کی چنگل سے وانا، وزیرستان اور باجوڑ جیسے علاقوں کو کیسے بازیاب کروایا؟ وقار جاننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے سورہ کاذب کی یخبس ہوا میں تنہ تنہا خزاب کی ہواؤں میں چڑھتے پتوں کو دیکھ کر تاریخ کے صفحات کو پلٹتے پلٹتے خود کو 1965 کے جنگی ماض پر پاتا ہوں. جب پاک ملت کی طاقت سے بے خبر دشمن پاک سرزمین پر حملہ ہوا تو ریڈیو کی صدا پر لبیک کہتی ملت نے دشمنوں کے دانت کٹھے کر دیے، کیونکہ صدر الوقار اور ملت کا دشمنوں کے افسروں سے کہیں بلند تھا. فضا تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی. دشمن اپنے ہی ساتھیوں کو چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر گیا اور ہم نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ فل قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موجے دریا میں اور بحروں میں دریا کچھ نہیں. جب جب اس دھرتی پہ دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم سے پاک ملت کو توڑنے کی کوشش کی، تب تب دشمنوں کو منہ کی کانی پڑی. جب جب اس ملت پر کڑا امتحان آیا تب تب اس امتحان میں یہ ملت سرخروب و سرفراز ہوا. صدر علی وقار، ہم نے دشمنوں کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا، کبھی رائے نجات کی شکل میں، کبھی ضرب عصب کی شکل میں، تو کبھی رد الفساد کی شکل میں. ارے تو میری دشمن کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ملت وقت کے نامرد یزیدوں کے سامنے حسین ابن علی ہے جو سر کٹانا کو جانتے ہیں لیکن سر جھکانا نہیں جانتے.